نمبر 46 فتاوی عثمانیہ، یہ شیخ الحدیث والرئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور سے جاری شدہ فتاوی کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک بڑا نامور ادارہ ہے جامعہ عثمانیہ، جس طرح حقانیہ ایک نامور ہے، اس کے بعد اداروں میں جامعہ عثمانیہ ایک نامور ادارہ ہے، اور یہاں سے جو فتاوی جات جاری ہوتے ہیں وہ فتاوی بھی نہایت علمی اور تحقیقی فتاوی ہوتے ہیں۔ وہاں کے شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء جو ہیں وہ حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفسیر، حدیث اور فقہ میں ان کو بڑا عبور دیا ہے، اور ان کے مضامین بھی العصر میں شائع ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کریم کی تفسیر، اسی طرح حدیث کی تشریحات اور جدید مسائل کا حل اس میں بھرپور ہوتا ہے۔ تو یہ جو فتاوی کا مجموعہ ہے اس میں کل 3453 فتاوی پر یہ مشتمل ہے۔ فتاوی کے استناد کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے شروع میں پاک و ہند کے نامور علماء کی تائیدات اور تقریضات موجود ہیں۔ اس دور کے جتنے بڑے اکابر اہل علم ہیں پاکستان، ہندوستان کے، ان کی تائیدات اور تقریضات اس کی پہلی جلد میں ہیں۔ اس فتاوی کی 11 خصوصیات، یعنی جو دیگر فتاوی میں بہت کم نظر آتی ہیں اور اس فتاوی کے اندر وہ موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت اس فتاوی کی یہ ہے کہ اس فتاوی کو مناظرانہ اور جارحانہ انداز بیان اور مجادلانہ تخطب سے محفوظ رکھا گیا تاکہ کسی کی بیجا تنقید اور الجھن کا باعث نہ بنے۔ یعنی عموماً بسا اوقات کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مفتیان کرام کے قلم سے نکلے ہوئے فتاوی میں مناظرے کا انداز ہوتا ہے، مجادلے کا انداز ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے۔ اس میں تنقیدی انداز نہیں، یہ علمی اور ٹھوس انداز ہے۔ نمبر 2، ہر باب کی ابتدا میں جامع اور تمہیدی بحث ہے جس سے پورے باب کے مسائل کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ بڑی مفید چیز ہے جو اردو میں کسی اور فتاوی میں نہیں۔ آپ اس میں کوئی باب پڑھو گے، جیسے سنت کا ہو، عقائد کا ہو، حدیث کا ہو، طہارت کا ہو، ہر باب سے پہلے اس باب کے لیے تمہیدی بحث ہوگی تاکہ اس باب میں جتنے مسائل آ رہے ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو۔ اگر اس تمہیدی بحث کو پڑھ کر کوئی فقہ کی کتاب پڑھائے یا اس کو پڑھ کر حدیث کی تشریح کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہ جو تمہیدی بحث ہے عموماً اس طرح کی عقلی مباحث اور احکام شرعیہ پر اس طرح کی گفتگو خاص طور پہ حجت اللہ البالغہ میں یا احکام اسلام عقل کی نظر میں، اشرف الجواب میں، قواعد الاحکام فی مسائل الانام میں، اسلام اور عقلیات میں، جس طرح اس میں گفتگو ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو اس میں بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس فتوے کی اہم خصوصیت کہ اس میں ہر فتاوی کے آغاز میں تمہیدی بحث ہے جس سے اس فتاوی کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 3، فتاوی کے عنوان میں جامعیت اور جاذبیت بہت ہے، یعنی عنوان ایسا رکھا ہوتا ہے جس سے آدمی فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک چیز میں بڑی اہم ہوتی ہے لیکن عنوان ناقص ہوتا ہے، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کتاب کا مضمون جیسے اہم ہو، نام بھی ایسا اہم ہو، فتویٰ جیسے اہم ہو، فتوے کا عنوان بھی ایسے اہم ہو، تو اس کے عنوانات میں جاذبیت ہے۔ نمبر 4، سوال کے ساتھ مستفتی کا نام نہیں لکھا گیا تاکہ کتاب طویل نہ ہو، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کا نام، جواب کا نام، تاریخ، مکمل تفصیلات، اس سے کتاب میں بھی طوالت ہے، پڑھنے والے قاری کے لیے بھی الجھن کا باعث ہے۔ نمبر 5، ہر جلد کے سوالات کو مستقل نمبر دیا گیا، تو اس سے آسانی ہوتی ہے کہ اس نے کتنے سوالات پڑھ لیے اور کتنے اس کے مطالعے میں آ گئے، کتنے باقی رہ گئے، تاکہ دل جمی رہے۔ قرآن کریم میں جیسے 30 سپارے، ہر سپارہ پڑھتا ہے انسان کا شوق بڑھتا ہے، اتنا پڑھ لیا، اتنا باقی ہے، تو دل جمی بھی ہوتی ہے، پڑھے ہوئے پر خوشی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، بالکل اختصار کے ساتھ ہاں اور نہیں میں جواب نہیں ہے، بلکہ ہر جواب کے لیے مناسب تمہید ہے، پھر وضاحت کے بعد جواب ہے۔ عموماً بعض فتاوی میں صرف ہاں اور نہیں کے ساتھ جواب ہوتا ہے جس سے بات سمجھنا مشکل ہوتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 7، اسلوب میں روانگی اور عام فہم انداز رکھا گیا، اس وجہ سے اس میں ادبیت نہیں ہے۔ جیسے بعض جگہ میں انسان اپنی بات سمجھانے کے لیے ادبی انداز اختیار کرتا ہے تو عوام الناس کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے فقہی کتابیں ادبی انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ فقہی کتابیں اور فتاوی کا انداز سہل ہونا چاہیے، یہ جس قدر سہل ہوں گی اتنا فائدہ ہوگا۔ ہاں، شخصیات پہ کوئی لکھ رہا ہے، کسی تاثرات لکھ رہا ہے، سفرنامہ لکھ رہا ہے، مضامین ہیں، اس میں ادبی انداز ہو، اور فقہ کے اندر جتنا عام فہم عبارت ہو اتنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، تمام مسائل کے آخر میں عربی عبارت بطور دلیل کے ذکر ہے۔
عبارت عموماً ایک یا دو ہیں، کم عبارت لائی ہیں لیکن واضح عبارت لائی ہیں۔ اب عبارتیں تو چار چار ہوں لیکن اس کا جواب سے تعلق نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ اور ایک اہم خصوصیت نویں یہ ہے کہ عبارت کا انہوں نے سلیس اردو میں ترجمہ کیا جو کسی اور اردو فتاویٰ میں نہیں۔ دیکھیں اب شامی کی عبارت ہے، اس کا نیچے ترجمہ ہے، ہندیہ کی عبارت ہے، بحر کی عبارت ہے، یہ اردو فتاویٰ میں کسی میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم خصوصیت، جیسے تمہیدی بات ذکر کرنا، اور نمبر دو اس عربی عبارت کا ترجمہ کرنا۔ اب عوام تو نہیں سمجھتے عبارت کو، تو یہ ترجمے کرنے سے عوام کو بھی سمجھ آئے گی کہ جو جواب اوپر لکھا گیا وہ اس عربی عبارت سے ماخوذ ہے۔ اور نمبر 10 بنیادی ماخذ سے حوالہ دیا گیا، یعنی کوئی بھی مسئلہ ذکر کیا ہے تو بنیادی ماخذ سے حوالہ دیا ہے، ایسے ماخذ جو سب کے ہاں مسلم ہیں۔ اور اگر حاضر دور میں کسی کا حوالہ لیا گیا تو ایسے معتمد معاصرین کی آراء بھی بحوالہ نقل کیے کہ جن کی آراء قابل اعتماد ہیں۔ نمبر 11 عبارات کا حوالہ حاشیے میں اصول تحقیق کے مطابق دیا۔ اصول تحقیق یعنی کتاب، باب، فصل ہے، جلد ہے، صفحہ ہے، ناشر ہے، یعنی مکمل حوالہ، تاکہ اگر کوئی مراجعت کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ تو بہرحال اس فتوے کی دو امتیازی ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر اردو فتاویٰ میں نہیں ملتی۔ نمبر 1 تو سب سے اہم چیز ہر باب کے شروع میں تمہیدی بات ذکر کرنا، جس سے اس باب کے فی الجملہ مسائل کا سمجھنا آسان ہو۔ اور نمبر 2 عربی عبارات کا اردو ترجمہ، یہ دیگر فتاویٰ جات میں یہ بات نہیں ملتی۔ تو یہ فتاویٰ 10 جلدوں پر مشتمل یہ علمی اور تحقیقی اور مدلل فتاویٰ جات العصر اکیڈمی جامعہ عثمانیہ پشاور سے طبع۔ نمبر 47 فتاویٰ انوار العلوم، یہ حضرت مولانا مفتی عبدالحق عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن کرنگی کراچی کے دارالافتاء سے جاری ہونے والے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ فتاویٰ ہیں جب سے جامعہ کی بنیاد رکھی گئی اور جب سے وہاں تخصص کا آغاز ہوا، جو سوالات پوچھے گئے تو اس میں اس کے جوابات ہیں۔ تو ضرورت تھی اس کی کہ ان جوابات کو مدلل انداز میں لکھا جائے، ابواب کی ترتیب میں لکھا جائے۔ تو آج سے تقریباً 4 سال قبل، جس وقت میرا تخصص میں گھنٹہ شروع ہوا تھا تو شرح عقود میرے پاس تھی، تو اس وقت ان فتاویٰ پہ کام شروع کیا اور ان فتاویٰ کی کمپوزنگ بھی شروع کی۔ تو الحمدللہ تقریباً 3.5 سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ تو اس وقت یہ 8 جلدوں میں فتاویٰ مکمل ہو گئے ہیں، اور اس میں جو خصوصیت رکھی ہے وہ 5 حوالہ جات کی، یعنی ہر فتوے میں 3 حوالے دیے تھے عربی کتابوں سے اور 2 دیے تھے اردو فتاویٰ سے۔ اور عربی فتاویٰ میں بھی کوشش رکھی تھی کہ شامی کا حوالہ ہو، ہندیہ کا حوالہ ہو، مبسوط ہو یا بحر ہو، یعنی ایسے فتاویٰ جو معتمد ہیں، زیادہ قابل اعتماد ہیں اور جو ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا حوالہ۔ نمبر 2 یہ بھی کہ ہر حدیث کو مصادر سے اس کی تخریج کی۔ عموماً ہمارے ہاں جامع الصغیر سے، مشکات المصابیح سے، ریاض الصالحین سے، کنز العمال سے روایات نقل کی جاتی ہیں۔ اس میں کوشش یہ رکھی تھی کہ الحمدللہ ہر حدیث کو براہ راست صحاح 6 سے ان کے حوالے دیے جائیں۔ تیسری ایک اہم چیز، عبارات پر عربی عبارات پر اعراب بھی لگائے، یعنی جو حدیثیں تھیں عموماً اس پہ بھی اعراب لگے تھے، اور جو عربی عبارات تھیں ان پر بھی اعراب لگے ہوئے تھے تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو۔ اعلام ترقیم اس کی بھی رعایت رکھی تھی کہ معلوم ہو کہاں جملہ ختم ہو رہا ہے، کہاں نئے جملے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح 2 اکابر کے فتاویٰ جات، عموماً فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، فتاویٰ رشیدیہ، فتاویٰ محمودیہ، کفایت المفتی، اس طرح کے اکابر کے فتاویٰ سے تائید بھی تھی کہ صرف ادارے کی رائے نہیں ہے بلکہ یہی فتویٰ اکابر کا بھی ہے۔ تو اس میں 5 حوالہ جات تھے۔ تو الحمدللہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ بس آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طباعت کا انتظام بھی فرما دے، چونکہ خرچہ اس کا زیادہ ہے، تقریباً 19 لاکھ روپے تک آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے کہ یہ طبع ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ 3.5 سال کی محنت رہی، اور ان فتاویٰ میں ہر ایک کو تینوں اساتذہ اکرام نے دیکھا۔ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نے بھی، اور حضرت مولانا مفتی ساجد محمود صاحب نے بھی، اور حضرت مولانا مفتی اسد حسینی صاحب دامت برکاتہم نے بھی۔ اس کے بعد آخری دفعہ میں دیکھتا تھا جہاں کسی حدیث کی تخریج رہ جاتی یا کسی عبارت پر اعراب رہ جاتا یا کلام ہوتا تو پھر اس کلام کو ذکر کرتے، پھر مشاورت ہوتی، اس کے بعد اس کو لکھتے۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ فتاویٰ بھی اہل علم کے ہاں
फ़ायदा मंद होगा, फ़ायदे से खाली नहीं होगा, ख़ास तौर पे इसकी अरबी इबारात और हवाला जात की वजह से। इसकी पहली जिल्द में शुरू में एक मुक़द्दिमा लिखा था, इब्तिदा में मैंने, वो 64 सफ़हात पर था। उसमें फ़तवे का तारीख़ी पस मंज़र और तारीख़ी तसलसल के साथ 32 कुतुब फ़तावा और 27 उर्दू फ़तावा का तारुफ़ था। पहले इब्तिदा में एक जिल्द तबा थी, फिर 4 हुई, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है।